ایک طویل روایت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جب تک بندہ مومن دنیا سے انتقال اور آخرت کا سفر کرنے کو ہوتا ہے تو اس کے پاس فرشتے نزول فرماتے ہیں جن کے چہرے حسین و جمیل اور سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں. ان کے پاس جنتی کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے. یہ فرشتے اس قدر ہوتے ہیں کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچے فرشتے بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں اور اسے گھیرے رہتے ہیں. اور حضرت ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور اس کے سرانے بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف نکل کر چل. چنانچہ اس کی روح اس طرح سہولت اور آسانی سے نکل آتی ہے جیسے مشکیزے میں سے پانی کا قطرہ بہتا ہوا باہر آ جاتا ہے. پس اسے حضرت ملک الموت لے لیتے ہیں اور دوسرے فرشتے جو وہاں دور تک بیٹھے رہتے ہیں پل بھر بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑتے اور اسے لے کر اس کو جنتی کفن اور خوشبو میں رکھ کر آسمان کی طرف چل دیتے ہیں. اس خوشبو کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زمین پر جو بھی عمدہ سے عمدہ خوشبو مشک کی پائی گئی ہے ویسی ہی خوشبو ہوتی ہے. پھر فرمایا کہ اس روح کو لے کر فرشتے آسمان کی طرف چڑھنے لگتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت میں بھی ان کا گزر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں واہ کیا اچھی خوشبو ہے. یہ فرشتے میت کا نام تعظیم و تکریم سے لے کر اس کا تعارف کراتے ہیں یہاں تک کہ پہلے آسمان پر پہنچ جاتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھلواتے ہیں. چنانچہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور وہ اس طرح روح کو لے کر اوپر چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں. ہر آسمان کے فرشتے اسے دوسرے آسمان تک رخصت کرتے ہیں اور جب 7ویں آسمان پر پہنچ جاتے ہیں تو اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ میرے بندے کا نام علیین میں لکھ دو اور اب زمین پر ہی اسے لوٹا رہا ہوں اور زمین ہی سے قیامت کے دن دوبارہ زندہ کروں گا. اس کے بعد یہ روح زمین پر واپس آ جاتی ہے اور میت کے جسم میں داخل کر دی جاتی ہے. اس کے بعد 2 فرشتے قبر میں اس کو بٹھا کر سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ وہ ان کے صحیح صحیح جوابات دیتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں بے شک تو سچ کہتا ہے. اس کے بعد اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے میرے بندے کے لیے جنت کا فرش بچھا دو، اس کو جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھلتے ہی روح پرور ہوا اور خوشبو آنے لگتی ہے اور قبر کو حد نظر تک کشادہ کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد میت کے نیک اعمال ایک حسین اور خوبصورت شخص کی شکل میں آتے ہیں اور میت سے اس کی رفاقت کا وعدہ کرتے ہیں اور خوشی کی بشارت دیتے ہیں. برادران اسلام، اسی روایت میں یہ بھی ہے کہ کافر کی موت کے وقت سیاہ چہروں والے فرشتے آسمان سے آ کر اس کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو تا حد نظر دکھائی دیتے ہیں. اس کے بعد ملک الموت میت کے سرہانے بیٹھ کر کہتے ہیں اے خبیث روح، اللہ کی ناراضگی اور غضب کی طرف نکل کے چل. یہ سنتے ہی روح خوف و ہراس سے سارے بدن میں دوڑنے لگتی ہے مگر طرح طرح کی سختی سے اس کی روح زبردستی جسم سے نکال لی جاتی ہے اور وہ فرشتے اس کی روح کو ٹاٹ میں لپیٹ لیتے ہیں. اس وقت اس روح میں مردار سڑے ہوئے جانور کی بدبو پھوٹنے لگتی ہے. فرشتے اس کو لے کر آسمان کی طرف پرواز کرتے ہیں اور وہ دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں مگر آسمان کا دروازہ نہیں کھلتا. حکم ہوتا ہے کہ اس کا نام سجین میں لکھ دو. اس کے بعد یہ روح زمین پر پھینک دی جاتی ہے اور جسم میں داخل کر کے فرشتے سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے مجھے معلوم نہیں. پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ لا علمی ظاہر کرتا ہے. پھر حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کرتے ہیں، وہ یہی جواب دیتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں. اس وقت خدا کی طرف سے ندا آتی ہے میرے بندے نے جو کچھ کہا بالکل جھوٹ کہا، اس کے نیچے آگ کا بستر بچھا دو اور دوزخ کا ایک دروازہ کھول دو. دروازہ کھلتے ہی
दोजख की गर्मी और आग के शोले लपकने शुरू हो जाते हैं। फिर उसको कब्र इस जोर से दबोचती है कि इधर की पसलियां उधर और उधर की पसलियां इधर हो जाती हैं। फिर उसके आमाले बद एक ऐसी बदशक्ल सूरत में आते हैं कि उसके जिस्म से बदबू आती है और उसको अजाब और मुसीबत की खबर सुनाते हैं। हुजूर पुरनूर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जब मैयत को कब्र में रख दिया जाता है तो कब्र उससे कहती है कि ए बदबख्त, खराब हाल इंसान, तू मुगालते और धोखे में रहा, मुझ पर शान से अकड़कर और तनकर चलता था। तुझको ये मालूम नहीं था कि मैं इम्तिहान और आजमाइश का घर हूं। मैं तन्हाई और हैबत और जुल्मत का मकाम हूं, जहां सिर्फ कीड़ों की बहुतात है। तूने मेरी परवाह ना की। बस अगर मरने वाला नेक होता है तो उसकी तरफ से कोई जवाब देने वाला कहता है कि ए कब्र, तू देखती नहीं कि ये अच्छी बातों का हुक्म करता था और लोगों को बुरी बातों से रोकता था। फिर कब्र ये सुनकर कहती है, अच्छा, ये अगर ऐसा था तो इसके लिए मैं गुलजार बन जाती हूं। बस उसका जिस्म नूर का बन जाएगा और रूह खुदा के पास चली जाएगी। और कभी मुर्दे से कब्र इस तरह कहती है कि मैं तारीकी और तन्हाई का घर हूं। अगर तू दुनिया में अल्लाह ताला की इताअत और फर्मा बरदारी में रहा है तो मैं आज तेरे लिए रहमत होंगी, और अगर तूने हक ताला की नाफरमानी और सरकशी की होगी तो मैं तेरे लिए अजाब जान बनूंगी। मैं वो हूं जो मुझ में खुदा का मुती होकर आएगा, वो यहां से खुश खुर्रम होकर निकलेगा। जो गुनहगार और नाफरमान होगा वो तबाह और बर्बाद हो जाएगा। और बाज दफा कब्र कहती है कि ए खाना खराब, क्या तुझे किसी ने मुझसे डराया नहीं था और तुझे ये खौफ नहीं दिलाया था कि तंग और तारीक और बदबूदार और खौफनाक कीड़ों का मरकज हूं। बस तूने दुनिया में रहकर मेरे लिए क्या सामान मुहैया किया है। और जब कोई शख्स कब्र में दफन किया जाता है और उस पर अजाब और तकलीफ का नुजूल होता है तो उसके आसपास के मुर्दे जो मदफून होते हैं उससे कहते हैं कि ए शेख, तू किस कदर गाफिल रहा कि हमारे बाद भी तुझे दुनिया में रहने का मौका मिला, और तू हमसे बाद में आया है, फिर भी तूने अपने से पहले आने वालों की मराजियत से इबरत ना हासिल की, और तूने ना समझा कि मरने वाले तो मर चुके और उनके अमाल भी पूरे हो गए, खा अच्छे अमाल थे या बुरे, मगर तेरे लिए तो बेहतरीन मौके थे। तू दारुल आमाल यानी दुनिया में था और बुरे अफाल का तदारुक नेक कामों से कर लेता। तुझे तो काफी मोहलत मिली हुई थी। तू उन लोगों पर गौर करता जो कि तुझसे पहले लोगों के कांधों पर लाद कर मिट्टी में मिला दिए गए। तुझे किसने धोखा दिया और तू किस मुगालते और फरेब में पड़ा रहा। हदीस शरीफ में वारिद है कि हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र जहन्नम की खंदकों में से एक खंदक है या जन्नत के बागों में से एक बाग है, और जब कोई शख्स मर जाता है तो उसको उसका ठिकाना सुबह और शाम दिखाया जाता है। जन्नती को जन्नत दिखाई जाती है और दोस्ती को दोजख का नजारा कराया जाता है। सामईन इकराम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि ए उमर, तुम अपने को मरने पर कैसा देखते हो कि लोग तुम्हारे लिए 4 गज लंबी और 1.25 गज चौड़ी कब्र खोदें, फिर तुम्हें गुस्ल देकर कफनाएं और तुम्हें ले जाकर कब्र में रखकर चले आए, और फिर मुनकिर नकीर बिजली की तरह आंखें चमकाते और बादल की तरह गरजते, बाल जमीन पर लटकाते और अपने लंबे लंबे दांतों से कब्र की मिट्टी हटाते हुए आए और वो आकर तुम्हें झंझोड़ दे। हजरत उमर ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस वक्त मेरी अक्ल मेरे साथ होगी? आपने फरमाया, हां, अक्ल तुम्हारे साथ होगी। अर्ज किया, तो मुझे कोई खौफ नहीं, मैं जवाब दे लूंगा। रवायत है कि कब्र में सवाल जवाब सिर्फ उम्मत मोहम्मदी की खुसूसियत है। अंबिया साबिकीन की उम्मत पर खुदा ताला की नाफरमानी से अजाब नासिल हो जाता था, लेकिन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद वो अजाब मौकूफ कर दिया गया और उसकी जगह बजरिया मुनकर नकीर सवाल जवाब का सिलसिला जारी किया गया।
اور جو شخص مرنے کے بعد دفن نہیں کیا جاتا اس سے بھی سوال و جواب کیا جاتا ہے۔ دوستو، موت دراصل بندہ مومن کا تحفہ ہے۔ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن کا تحفہ موت ہے اور اس کے لیے ایک خوشبودار پھول ہے۔ سلیمان بن عبد المالک نے ابو حازم رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ ہم موت سے کیوں گھبراتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، اس لیے گھبراتے ہو کہ تم نے آخرت کو برباد کر دیا اور دنیا کو آباد کیا، لہذا آبادی سے ویرانے میں جانا پسند نہیں کرتے۔ سلیمان نے کہا، آپ سچ فرماتے ہیں۔ جس شخص کو قبر کی زندگی پر یقین ہو اور اپنے نیک اعمال کے بدلے وہاں اچھے حال میں رہنے کی امید ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ اس عالم سے دوست احباب کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا تو برزخ میں رشتہ دار اور جان پہچان والے مل جائیں گے، تو پھر موت سے کیوں گھبرائے اور اس زندگی کو برزخ کی زندگی پر کیوں ترجیح دے؟ حدیث میں ہے کہ دو چیزوں کو انسان مکروہ جانتا ہے، ایک تو موت ہے، حالانکہ موت اس کے واسطے فتنے سے بہتر ہے، دوسرے مفلسی کو، حالانکہ مفلسی حساب دینے کے لیے آسان ہے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ جو شخص موت کو یاد کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ 3 کرامت دے گا۔ پہلی جلد توبہ، دوسری دل کی قناعت، اور تیسری عبادت میں دل جمائی اور اطمینان۔ اور جو موت کو بھول جائے گا اس پر 3 بلائیں نازل ہوں گی۔ پہلی، توبہ کی اس کو توفیق نہ ہوگی، دوسری تھوڑی چیز اس کو قناعت نہ کرے گی، اور تیسری عبادت میں سستی کرے گا۔ کسی شخص نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون مومن سب سے زیادہ عقل مند ہے؟ فرمایا، جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرے اور نیک عمل سے موت کے بعد کا سامان درست کرے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ سب لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تب آنکھ کھلے گی۔ اے مسلمانوں، موت اور عالم برزخ کی حقیقت تم پر واضح ہو چکی۔ اب تم خود بخود سوچو کہ جو زندگی تم نے گزار چکی ہے اس میں آخرت کے لیے کیا کیا سامان مہیا کر رکھا ہے۔ تم نے دنیا کو آباد کیا اور آخرت کو برباد کیا۔ یہاں کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا غیر ممکن ہے کہ وہ گناہگار ہے یا نیک ہو سکتا ہے کہ ہماری نظر میں صرف اس کی برائیاں اور بدآفالیاں ہوں، لیکن نیکیاں بھی موجود ہوں جو اس کی برائیوں کو دھونے والی ہوں اور ہم سے پوشیدہ ہوں۔ اس لیے ہر شخص کو اپنے عیوب، گناہوں اور خطاؤں پر نظر رکھنی چاہیے، اپنی اصلاح کی فکر و کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے تم ایک دوسرے کی عیب جوئی اور برائی بیان کرنے سے پرہیز کرو، اپنی زندگی کو سنوارنے کی جد و جہد کرو تاکہ آخرت کے لیے بہترین سامان درست کر سکو اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرو۔ شراب نوشی، زنا، چوری، جوا، جھوٹ، غیبت، چغل خوری، عیب، ریا، ظلم، ماں باپ کی نافرمانی اور اس قسم کے بہت سے گناہوں کے بارے میں تم پڑھ چکے ہو۔ قبر میں کس قدر سخت عذاب انہی گناہوں کے بدلے میں ملتا ہے۔ تمام گناہوں سے اجتناب کرو اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، صدقہ، صلہ رحمی، اتفاق و محبت، ایسے تمام نیک کاموں پر خلوص دل سے عمل کرو۔ یہی تمہارے اعمال صالح آخرت میں کام آئیں گے اور تم کو عذاب سے محفوظ رکھیں گے۔ حضرات گرامی، میت کے اعمال کے بارے میں سرور کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مردے کو قبر میں رکھ دیتے ہیں تو وہ لوگ جو اس کے جنازے میں آئے تھے دفن کرنے کے بعد واپس ہوتے ہیں تو وہ ان کے پاؤں کی آہٹ سنتا ہے، اس کے اعمال اسے گھیر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو شکل و صورت اور زبان عطا کرتا ہے۔ پس یہ مردے سے کہتے ہیں کہ اے تنہائی کے اس گڈھے میں پڑے انسان، آج تو ہمارے پاس ہے اور اب یہاں تیرا کوئی نہیں ہے، تیرے عزیز اور رشتہ دار سب تجھ سے بچھڑ گئے۔ بندہ جب نیک ہوتا ہے تو اس کے نیک اعمال، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد وغیرہ اسے گھیر لیتے ہیں۔
پھر عذاب کے فرشتے اس کی پاؤں کی طرف آتے ہیں تو نماز کہتی ہے اس سے الگ رہو، یہ شخص اللہ کی عبادت کے لیے ان پاؤں پر کھڑا رہتا تھا۔ پھر فرشتے اس کے منہ کی طرف آتے ہیں تو روزہ کہتا ہے کہ ادھر تمہارے لیے راستہ مسدود ہے کہ یہ شخص اللہ کے لیے دنیا میں بھوکا پیاسا رہتا تھا۔ پھر فرشتے بدن کی طرف آتے ہیں تو حج اور جہاد کہتے ہیں یہاں سے دور رہو، کیونکہ اس شخص نے بدن سے حج کے لیے بڑی محنت و مشقت اٹھائی اور خدا کی راہ میں جہاد کیا، یہاں تمہارے لیے راستہ نہیں۔ پھر یہ ہاتھوں کی طرف آتے ہیں تو صدقہ اور زکوٰۃ کہتا ہے کہ اس کو رہنے دو، اس نے اپنے ہاتھوں سے بہت سا صدقہ دیا اور بارگاہ الہی میں مقبول بھی ہوا، تم کو یہاں راہ نہ ملے گی۔ تب وہ مردے سے کہتے ہیں مبارکباد، تو پاک ہی زندہ رہا اور پاک ہی مرا۔ پھر یہ عذاب کے فرشتے چلے جاتے ہیں اور رحمت کے فرشتے اس قبر کو حد نگاہ تک کشادہ کر دیتے ہیں اور بہشتی قندیل روشن کر دی جاتی ہے اور وہ قیامت تک اسی آسائش میں رہتا ہے۔ دوستو، قبر کے دبوچنے کا بیان بھی سن لیجئے۔ قبر میں کبھی کسی گناہ کے باعث یا کسی نعمت کا شکریہ نہ کرنے کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے نیک بندوں کے لیے تنگی ہو جاتی ہے، مگر یہ محض ذرا سی دیر کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے بعد فوراً قبر کشادہ ہو جاتی ہے اور نیک بندوں پر اس لیے بھی ہوتی ہے کہ بشریت کے تقاضے کے تحت اگر کوئی معمولی سا گناہ بھی ہو گیا ہو تو اس معمولی سی تنگی کی وجہ سے دور کر دیا جاتا ہے اور وہ گناہ قبر ہی میں معاف ہو جاتا ہے۔ قبر کے دبوچنے کے بچاؤ کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مرض الموت میں سورہ اخلاص کا ورد رکھے گا وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا اور قیامت کے دن فرشتے اسے ہاتھوں ہاتھ لے کر پل صراط سے پار کر کے جنت میں لے جائیں گے۔ ایک روایت ہے کہ رحمت دو عالم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن معاذ کے جنازے پر تشریف لے گئے۔ جب انہیں نماز جنازہ کے بعد سپرد خاک کیا گیا تو حضور نے بہت دیر تک تسبیح، حمد و ثنا پڑھی۔ آپ سے کسی نے اس کا سبب دریافت کیا تو فرمایا کہ اس نیک بندے پر قبر کی تنگی ہو رہی تھی لیکن اللہ نے دور کر دی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کی نسبت فرمایا تھا کہ ان کی موت سے عرش بھی حرکت میں آ گیا اور ان کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے اور 70,000 ملائکہ نے ان کے جنازے میں شرکت فرمائی۔ اس کے باوجود ان کو تھوڑی سی قبر کی تنگی پیش آئی۔ بس اس مقبول بارگاہ بندے کو بھی تھوڑی سی تنگی ہوئی تو دوسروں کا کیا تذکرہ۔ برادران اسلام، حدیث میں وارد ہے کہ جب میت کو قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے تو اس کو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے سورج چھپ رہا ہو، یعنی قریب وقت شام۔ پس اس کے جسم میں روح ڈال دی جاتی ہے تو وہ آنکھ ملتا ہوا اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے مجھے چھوڑ دو، میں نماز پڑھوں گا۔ اور یہ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو دنیا میں سمجھتا ہے۔ وہ اسی خیال سے کہتا ہے کہ سوال و جواب رہنے دو، نماز کا وقت ہو رہا ہے، مجھے نماز پڑھنے دو۔ لیکن یہ بات وہی شخص کہے گا جو دنیا میں نماز کا پابند ہوگا، اس کو ہر وقت نماز کا دھیان رہتا ہوگا۔ مومن جب قبر میں رہتا ہے اسے قیامت تک روزانہ صبح و شام جنت کا وہ مقام جو اس کے لیے مقرر ہوتا ہے دکھایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ تیرا ٹھکانہ یہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مومن قبر میں سبز باغ میں رہتا ہے اور اس کی قبر 70 گز چوڑی ہوتی ہے اور اس میں ایسی روشنی ہوتی ہے جیسی کہ 14ویں کی رات کی چاندنی رات کو ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوال و جواب کے بعد مومن مردے کی قبر وسیع روشن کر دی جاتی ہے تو اس سے فرشتے کہتے ہیں کہ اب دلہن کی طرح آرام سے سو جا اور تجھے وہی جگائے جسے تو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ لہذا وہ نہایت آرام و آسائش سے قبر میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالی قیامت کے روز
उसको उसी जगह से उठाएगा। दोस्तों, अगरचे आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का रेड बटन क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हां, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। शुक्रिया।